حضرات، پاکستان کے جو معمولی حالات ہیں اور جو اس کا مستقبل ہے، اس کے ضمن میں امید اور نیم، مایوسی اور امید کی جو لہریں آتی ہیں ایک دوسرے کے بعد، ان کا کئی دفعہ مفصل تذکرہ ہو چکا ہے۔ حالت یہ ہے کہ ایک قدم اگر خیر کی طرف اٹھتا ہے تو دو قدم شر کی طرف اٹھ جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میری جو مایوسی تھی اس کی تین اساسات۔ سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت کے طور پر وجود میں آیا تھا۔ اسلام کے احیاء کے لیے عہد حاضر میں ایک مثالی اسلامی ریاست قائم کر کے دنیا پر حجت قائم کرنے کے اللہ کی طرف سے ہم نے اس آئیڈیالوجی سے انحراف کیا، اس نظریے کو پسے پش ڈالا، بلکہ پاؤں تلے رگڑا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کا جواب ختم ہو چکا ہے۔ پہلی بات یہ، اور اسی کے نتیجے میں اخلاقی بحران پیدا ہوا۔ یہ تفصیل سے میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کا نتیجہ منافقت ہوتا ہے۔ چنانچہ جھوٹ، وعدہ خلافی اور غبن، جو منافق کی نشانیاں حدیث میں بیان ہوئی ہیں، وہ ہمارے معاشرے کے ماتھے پر لکھی ہوئی۔ جیسے حضور نے خبر دی ہے کہ دجال جب آئے گا اس کے پیشانی پر کاف پہ را کفر لکھا ہوگا، ایسے ہی پاکستانی قوم کی پیشانی پر جھوٹ، وعدہ خلافی اور غبن، خیانت لکھا ہے۔ اور اسی کا سبب ہے بنیادی طور پر مالیاتی جو بحران ہے، دودھ، مال، قسم، خبر، یہ چیزیں ہیں جس کی بنا پر ہماری مالیاتی پوزیشن بھی جو ہے انتہائی نازک ہے۔ بہرحال میں نے اس کو صرف ذکر کیا ہے کہ اس اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ ابھی کوئی خیر کی امید وجود میں نہیں آئی ہے۔ دوسری بات البتہ یہ تھی کہ ہم سیاسی طور پر بھی نابالغ ثابت ہوئے، اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر چلنے کے اہل ثابت ہوئے۔ اس دوسری بات کے ضمن میں البتہ میں نے کہا کہ اب حالت کچھ بہتر ہوئی ہے۔ 9 مارچ 2007 سے شروع ہو کر اور 16 مارچ 2009 یہ سمجھیے 2 سال کے عرصے میں اس اعتبار سے کہ اب ایک 2 پارٹی سسٹم وجود میں آ چکا ہے، تقریباً پارٹی کارڈرز معین ہو چکے ہیں، تقریباً پارٹی ایفیلیشنز مضبوط ہو چکی ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، پھر یہ کہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے اب آزاد ہو گئی ہے، معتمد آ رہے ہیں۔ اس درمیانی جو چیز ہے اس میں کچھ بہتری کی امید پیدا ہوئی ہے، یہ میں نے بیان کیا۔ پھر تیسرا فیکٹر کیا ہے؟ عالمی، بین الاقوامی اور علاقائی جو قوتیں ہیں ان کی اسٹریٹجیز اپنی جگہ پر ہیں، ان کے ایجنڈے اپنی جگہ پر ہیں، ان کی کانسپریسیز اپنی جگہ پر ہیں، وہ سب کے سب خلاف پاکستان۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ درمیانی معاملے میں تو کچھ بہتری کی شکل پیدا ہوئی ہے، لیکن ابھی پہلے اور تیسرے معاملے میں کسی خیر کی ابھی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ اور آج میں آپ کو یہ بتانے چلا ہوں کہ ان دونوں اعتبارات سے حالات بہت خراب ہوئے ہیں اس ہفتہ کے دوران۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں شریعت کا استہزاء اور تمسخر اور مذاق جس طرح اڑایا گیا ہے، ایک ویڈیو جو مجہول النسب ہے، مجہول الحال ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کب وہ بنائی گئی، کس نے بنائی، اور وہ اگر کوئی سزا دی تو کس نے دی، کس کے حکم سے دی، کس عدالتی نظام کے تحت دی، کچھ پتہ نہیں۔ اور اس کے بارے میں جو بالاکن ڈویژن کا جو کمشنر ہے وہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ بالکل فیک ویڈیو ہے، اس قسم کا کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں۔ جس لڑکی کی بات کی گئی اس لڑکی تک پہنچ گئی حکومت کے کارندے، اس نے کہا میرے ساتھ تو کوئی واقعہ ایسا نہیں، وہ تو اپنے گھر میں شادی شدہ زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس جگہ میں عدالت میں جانے کو تیار نہیں۔ اس کے شوہر نے کہا میں ایک میں جاتا ہوں اس کی جگہ۔ بالکل جھوٹی فیک۔ اور یہاں میں سمجھ لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، یہ جو روزنامہ جنگ کے کالم نگار ہیں، عرفان صدیقی خاص سینئر آدمی ہے،
انہوں نے جو لکھا ہے واقعہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. یہ جو مغربی ایجنسیز اور مغربی قوتیں جو ہے جس طرح کے جھوٹے ویڈیو بناتی ہیں اپنے پروپیگنڈے کے لیے، اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے. یہ 3-4 برس پہلے کی بات ہے. پاکستانی ایجنسیز کو اطلاع ملی کہ بلوچستان کے پہاڑوں میں ایک فلم کی عکس بندی ہو رہی ہے اور فلم بنانے والے کسی یورپی ملک کے گورے اور گوریاں ہیں. اہلکاروں نے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ طالبان کے ظلم و ستم پر مبنی ایک فلم تیار کی جا رہی ہے. اس کے لیے مقامی باشندوں کو بطور اداکار بھرتی کیا گیا ہے اور انہیں ڈالروں میں ادائیگی کی جا رہی ہے. ایک مقامی این جی او بھی معاونین میں شامل تھی. مغرب اس طرح کی فریب کاریوں کے فن کا ماہر ہے. سماج کی ویڈیو کے بارے میں مالاکنڈ کے کمشنر نے اللہ کی قسم کھا کر گواہی دی ہے کہ کوڑے مارنے کی ویڈیو جعلی ہے. تحریک طالبان سماج کے ترجمان حاجی مسلم خان نے بھی ویڈیو کو جعلی اور امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش قرار دیا ہے. یہ ہے وہ واقعے کا معاملہ. اس واقعے کو میں اس سے زیادہ بحث میں نہیں لانا چاہتا. جب یہ اتنی باتیں سامنے آ چکی ہیں تو اب لیکن عدالت کے سامنے معاملہ ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے معلوم ہو جائے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اس واقعے کو آڑ بنا کر ہمارے میڈیا نے، ہمارے اینکروں نے، ہمارے جو ہے ویڈیو میں آ کر جو گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے استہزاء، تبسخر، مذاق اللہ کی شریعت کا، اللہ کے احکام کا اڑایا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. یہ کفر کے مترادف ہے. آیات الہی کا انکار کفر کے مترادف ہے. اور اس کا اس بڑے پیمانے پر چرچا تاکہ اسلام بدنام ہو جائے. پھر اس پر جو رد عمل آیا ہے، اتنا بڑا جلوس نکل گیا کراچی کے اندر اس کے خلاف. خدا کے بندو، اس سے پہلے عورتوں کا ظلم نہیں ہوا ہے. 5 عورتیں زندہ دفن نہیں کی گئی. کراچی کی ایک بیٹی ہے آفیہ صدیقی، جس پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں، اس کے لیے تو کوئی جلوس نہیں نکلا، اس کے لیے کوئی احتجاج نہیں ہوا. آپ سوچیے غور کیجیے یہ ہو کیا رہا ہے، یہ حالات کیا ہیں جو ہمارے ملک کے اندر سامنے آ رہے ہیں. کون ہے، کون معشوق ہے اس پردہ سمجھداری میں، کون ہے پیچھے؟ یہاں پہ مظالم ہوتے بڑے سے بڑے ہوتے ہیں. ایک وکیل صاحب نے بتایا کہ یہاں کی جیلوں میں خواتین پر جو سختیاں ہوتی ہیں، تشدد ہوتی ہے، یہاں تک کہ برہنہ کر کے ان کو سزا دی جاتی ہے. ہوتا ہے، کوئی بولنے والا ہے؟ یہ سارا معاملہ اس لیے کہ ایک شرعی حکم کے مطابق جو ہے وہاں پر مظلومہ طور پر وہ بھی یہ نہیں. ظاہر بات ہے کہ اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کب ہوا واقعہ، کیسے ہوا واقعہ، کس کے ذریعے ہوا، کس کی اتھارٹی سے ہوا، کوئی عدالتی کارروائی ہوئی یا نہیں ہوئی، کچھ پتہ نہیں. ہوا بھی کہ نہیں، اب تو یقین سے یہ کہا جا سکتا کہ ہرگز نہیں ہوا. یہ جو یہاں پر اس کالم کے اندر ذکر ہے کہ مالاکنڈ ڈویژن کے کمشنر نے کہا، یہ مجھ سے خود ابھی حال ہی میں ایک ملاقات ہوئی تھی. میجر جنرل ریٹائرڈ صحیح الاسلام عباسی صاحب تشریف لائے تھے میرے پاس. انہوں نے بتایا کہ میرا ذاتی دوست ہے، وہ کمشنر جو ہے مالاکنڈ، اس نے کہا خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی. یہ ہے وہ چیزیں کہ جس کے حوالے سے بہت بڑا معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹا معاملہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق کرنا. لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ، مذاق نہ اڑاؤ، استہزاء نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جرات، بہت بڑی گستاخی. اب اصل میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جرائم کی سزاؤں کے بارے میں مغرب کا جدید فلسفہ کچھ اور ہے، اسلام کا فلسفہ کچھ اور ہے. بنیادی طور پر جانے لگے. پہلے تو ہمارے لیے یہ بات ہے قرآن مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ نہیں مانتے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوتے. قرآن کو مانتے ہو کہ اللہ کا کلام اور محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، اور یہ آخری شریعت ہے جو اللہ نے نازل کی، کامل شریعت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اتمام ہوا ہے، تکمیل ہوئی ہے شریعت کی اور دین کی. لیکن یہ کہ فلسفہ میں سمجھا دینا چاہتا ہوں، جدید تہذیب میں یہ خیال کیا گیا ہے، اور یہ بے بنیاد خیال نہیں ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنیاد ہے. میں نے بارہ آپ سے کہا کوئی باطل محض اپنے بنیاد پر کھڑا نہیں رہ سکتا جب تک کہ حق کا کوئی نہ کوئی حصہ وہ شامل نہ کرے. جیسے کہ آکاش بیل ہوتی ہے تو درختوں پہ چڑھ جاتی ہے اور چوٹ جاتی ہے، درخت کو کھا جاتی ہے، خود جو ہے بنتی ہے.
وہ آکاش میں جو ہے باقی وہ چڑھتا کسی جو ہے کسی نہ کسی پودے کے اوپر، یہ خود تو چڑھی نہیں سکتی، اس کے بیل میں اوپر اٹھنے کی صلاحیت نہیں۔ وہ فلسفہ کیا ہے؟ جدید فلسفہ یہ ہے کہ مجرم جو ہے وہ اصل میں ذہنی اور نفسیاتی مریض ہوتا ہے، لہذا اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، اس کے خلاف نفرت نہیں ہونی چاہیے، اور نمبر 2 یہ کہ اس کی اصلاح علاج کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پورے مغرب کے اندر کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف اتفاق ہے، کوئی جو ہے کسی کو پھانسی دینا، کسی جان دے دینا، یہ پورے مغربی معاشرے کے اندر بہت بڑا ظلم ہے، بڑے سے بڑا ظلم ہو جائے، ہینس کرائم ہو جائے، کتنا ہی ہو جائے، لیکن نہیں، قتل کی سزا نہیں ہوگی، پھانسی کی سزا نہیں ہوگی، کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی جیلوں کو جیل نہیں کہتے، کریکشن ہاؤسز کہتے ہیں، کہ یہاں پر تو لوگوں کی اصلاح کے لیے سارا بندوبست ہے، یہ ایک فلسفہ ہے، لیکن اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے نتیجے میں جرم کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ امریکہ کا معاشرہ، آپ اس کے اسٹیٹسٹکس میرے پاس اس وقت نہیں ہے، پڑھیں کہ ہر گھنٹے میں کتنی عورتوں کا ریپ ہو جاتا ہے، جہاں پہ سیکس عام ہے، گناہ ہے، پھر بھی ریپ، کتنے وہاں پہ جھڑائی ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ اتنی تعلیم کا وہاں پر معاملہ اونچا ہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے لوگوں کی جو ہے ان کی ذہنی تربیت کا انتظام بہت بڑے پیمانے ہو رہا ہے۔ موسٹ ہینس کرائم ان امریکہ۔ اسلام کا فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں، یہ بات صحیح ہے، اسلام بھی مانتا ہے مجرم سے ہمدردی ہونی چاہیے، اس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، جرم سے نفرت رکھو، مجرم سے نہیں، پہلی بات ہے۔ دوسری شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ مسلمانوں سے سزاؤں کو دور رکھنے کی کوشش کرو، یعنی ایک ہوتے ہیں ٹریگر ہیپی، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پستول کا جو ہے لمبا دبانے کا جو ہے وہ شوق ہی ہوتا ہے، قتل کرنے کا شوق ہے، ٹریگر ہیپی ہوگا، لیکن مسلمان جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ضرور تلا ہوا ہو سزا دینی نہیں۔ چنانچہ میں حدیث سے آپ کو سنا رہا ہوں، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں سے حدود کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ وہ کیا ہے؟ جیسے حضور کرتے تھے، جب ماعز نے آ کر کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے آپ پاک کر دیجیے، آپ نے فرمایا دیکھو تو ایسے کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی ہے، کوئی نشے میں تو نہیں بات کر رہا ہے؟ لوگوں نے منہ سو کے کہا کہ نہیں جی ایسی بات تو نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو شاید تم نے صرف بوس و کنار کیا ہو اور عمل نہ کیا ہو، تم سوچ لو کیا بات کہہ رہے ہو۔ نہیں جی میں نے زنا کیا۔ جب وہ پوری کراس کوسچننگ کے بعد ڈٹ گیا پھر حکم دیا گیا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی شوق ہے، سنسار کرنے کا شوق ہے، آ گیا قابو لو اس کو، فوری طور پر جو جا کے سنسار کر دو، یہ نہیں۔ یہ بھی اصول شریعت کا، حضور کا دیا ہوا ہے، چاہے کہ شک ہے کہ شک کا فائدہ ملزم کو جائے گا، یہ آج کے جوڈیشری کا بھی اصول ہے کہ شک کا فائدہ جو ہے، ڈاؤٹ کا بینیفٹ وہ جو بھی ملزم کو دیا جائے گا۔ پھر یہ بھی حضور کا بیان کردہ معاملہ ہے کہ 100 مجرم چھوٹ جائیں کوئی حرج نہیں، کوئی بے گناہ کے اوپر سزا نہ ہو جائے، احتیاط کا عمل یہ اپنی جگہ ہے، لیکن جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا اسلام دیتا عبرت نہ، کہ لوگ دیکھیں اور لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ یہ عبرت ناک سزا کس لیے؟ تاکہ جرم ختم ہو۔ یہ اس سے کوئی ہمیں دشمنی نہیں، اس شخص سے، بلکہ جرم سے دشمنی ہے، اور جرم کی ڈیڈیکیشن اس کے بغیر نہیں ہوگی۔ اب آپ کو معلوم ہے اللہ سے بڑھ کر اپنی پوری خلق کے لیے رؤوف اور رحیم کوئی ہو سکتا ہے؟ امت کے حق میں حضور سے بڑھ کر رؤوف اور رحیم کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہو اور اللہ کا رسول اس کا اجرا کر رہا ہو، یہ کون ہے جو اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر بھی رؤوف اور رحیم اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب زنا کی سزا کیا ہے قرآن مجید میں؟ دیکھیے کس اہتمام کے ساتھ سورہ نور شروع ہو رہی ہے، پورا ایک مقدمہ، سورۃ انزلناہا وفرضناہا۔ دیکھو یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے، اسے فرض میں قرار دیا، لازم قرار دیا، یہ تمہید ہے۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم نے بڑی روشن آیات اپنی نازل کی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سبق حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، ہدایت حاصل کرو۔ اس تمہید کے بعد الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد،
ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اچھا یہ بھی جان لیجیے کہ یہ سزا سنت رسول کے مطابق غیر شادی شدہ زانی کے لیے ہے۔ یہاں عام ہے، قرآن میں عام ہے، یہاں غیر شادی شدہ کی کوئی تفریق قرآن میں موجود نہیں، لیکن یہ اصول ہے محدثین کا۔ سنت رسول قرآن کے کسی حکم کو بدل نہیں سکتی، لیکن کوئی عام ہے اسے خاص کر دے، کوئی خاص بیان اسے عام کر دے۔ یہ سنت رسول کا حق ہے، یہ رسول کا حق ہے۔ جیسے قرآن میں آیا کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع نہ کرو، جو ایک وقت 2 سگی بہنوں سے آپ نے نکاح کرتے ہیں۔ حضور نے اس عام کو، اس خاص کو عام کیا کہ یہی حکم ہوگا خالہ بھانجی کا بھی اور پھوپھی بھتیجی کا بھی۔ یہ حضور کا اضافہ ہے، ٹھیک ہے۔ شارع اللہ بھی ہے، شارع اللہ کا رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا یہ عام ہے، زانی یا زانیہ اسے 100 جوڑے لگاؤ۔ حضور نے فرمایا یہ خاص ہے غیر شادی شدہ کے لیے، شادی شدہ کے لیے رجم، اور وہ سنت سے ثابت ہے۔ تورات کے بعض احکام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب شریعت اسلامی کے اندر بھی برقرار رکھا ہے۔ مثلاً یہی حکم رجم کا، یہ تورات کا حکم ہے جسے حضور نے باقی رکھا ہے، اور حضور کے اختیار ہے، حضور شارع ہے۔ یہ تو صرف منکرین حدیث اس دور میں جو ایک فتنہ اٹھا ہے وہ اس کا انکار کریں گے، پوری امت کو اس پر جو ہے اس کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے، شیعہ سنی اہل حدیث، آپ حنفی مالکی شافعی اور ظاہری اور زیدی سب اور جعفری سب کے نزدیک شادی شدہ زانی یا زانیہ رجم، پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے، اور غیر شادی شدہ تو 100 کوڑے۔ تو یہاں وہ اس کا ہے جو عام الفاظ میں آیا ہے، لیکن حدیث اور سنت کی روح سے یہ خاص معاملہ ہے، یہ غیر شادی شدہ کے لیے، لیکن یہ اصل میں اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تأخذكم بها رأفة من دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ یوم الآخر۔ اور دیکھو اگر تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو ان دونوں کے لیے تمہارے اندر کوئی ہمدردی پیدا نہیں ہونی چاہیے، کوئی نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے تو اپنے دل کو کڑا کرو، چاہے طبیعت جو ہے وہ اس کے لیے آبادہ نہیں ہو رہی ہے، دل میں ایک شفقت پیدا ہو رہی ہے، ایک نرمی، لیکن اللہ کا حکم ہے، لہٰذا اللہ کے حکم کے معاملے میں ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، یہ دین اللہ کا معاملہ ہے، اس معاملے میں کوئی نرمی تمہارے آڑے نہ آنے پائے۔ ہاں وہ بات جو میں نے آپ سے عرض کی کہ جرم ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے، کس طریقے سے ہوا ہے، یہ کوئی پاگل پن میں بات تو نہیں کر رہا ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس نے کوئی شراب تو نہیں پی ہوئی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ آپ اس کی جو ہے وہ تحقیق کر لیں، وہ سارا کر دیں، ادھر الحدود اکثر انسان دور رکھنے کی کوشش کرے، لیکن جب ثابت ہو جائے اب جس غامدی خاتون سے وہ جرم ہو گیا تھا، اب آپ اندازہ کیجیے، وہ آئی حضور مجھ سے وہ فیل ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے، رجم کر دیجیے، شادی شدہ تھا۔ حضور نے کہا تمہیں حمل تو نہیں رہ گیا؟ جی حمل تو ہے۔ جاؤ اس زمین کا کیا وہ قصور ہے جو تمہارے اندر پل رہی ہے، تم آنا اس کی ولادت کے بعد آنا، آ گئی، یہ حضور یہ ولادت ہو گئی ہے، بچہ موجود ہے، اب مجھے پاک کر دیا۔ فرمایا ابھی تو اس کا سارا دار و مدار تمہارے اوپر ہے، تمہارا دودھ نہیں ملے گا تو کیسے جیے گا؟ جاؤ ابھی سے دودھ پلاؤ۔ تیسری مرتبہ آئی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، حضور دیکھیے گا قابل ہو گیا، تب آپ نے فرمایا لے جاؤ اور رجم کر دو۔ رجم ہوئی، کسی نے کہہ دیا کتنی بے حیا عورت تھی، حضور نے سنیا تو فرمایا اس نے جو توبہ کی ہے وہ اتنی بڑی توبہ ہے کہ اگر سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ معجزہ ہوتا ہی ایمان کا، اگر یقین ہو کہ ایسا تو آخرت کی ہے، یہ زندگی تو آج نہیں تو کل ختم ہو جاتی ہے، تو آخرت کی سزا سے بچ جاؤ، توبہ کر لو۔ تو اس معاملے کے اندر اب یہ واضح حکم آپ نے پڑھا، تو میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ انہیں بل تشہد عذاب ہوگا طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ جب ان کو سزا دی جائے تو اہل ایمان کا گروہ دیکھے اسے، یہ مذاق ہو رہا ہے، استہزاء ہو رہا ہے، تبصر ہو رہا ہے، میں تو میرے نزدیک یہ واقعہ ہوا نہیں ہے،
ہو سکتا ہے کبھی طالبان افغانستان کے ذریعے ہو گیا ہو، اور وہ ہوا ہو اسی طرح کے پہلے کچھ فیصلہ ہوا ہو، مقدمہ بنا ہو، اور پھر یہ کہ اس کے اوپر سزا کا اجرا ہوا ہو۔ لیکن اس ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے اسے برہنہ نہیں کیا گیا، جس کے اوپر بھی یہ مارے گئے ہیں کوڑے یا ڈنڈا سا معلوم ہوتا ہے، چھوٹا سا کوڑا بھی ویسا نہیں جیسا کہ ہمارے ہاں کوڑے کا تصور ہے، بھاگ کر آتا ہے زور سے سانٹے کو ڈراتا ہوا مارتا ہے، لیکن نہیں، بس یوں۔ اب وہ تو میں مانتا نہیں کہ یہ واقعہ سے، لیکن یہ کہ اس میں بھی صاف جو کچھ دیکھا ہے وہ ظاہر بات ہے برقعے کے کر رہی ہے، اس کا چہرہ کہیں نظر ہی نہیں آیا۔ اور پھر جیسے ہی اس کی سزا ختم ہوئی، اب کہتے بھی ہے، کوئی کہتا 35 مارے ہیں، کوئی کہتے 15 مارے، تو بھائی وہ تو 100 سے کم نہیں، اگر کوئی یہ زنا کا معاملہ تھا ہو سکتا ہے اس سے کوئی کمتر سزا کا معاملہ ہو، ورنہ کیا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، تفصیل تو معلوم نہیں، وہ اس میں چل رہی ہے۔ بہرحال اس میں یہ جو معاملہ ہے کہ برسر عام ہو یہ کام مسلمان دیکھیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایگزمپلری پنشمنٹ، یہ فلسفہ ہے اسلام کا، کیونکہ اس کی وجہ سے جرم ختم ہوگا۔ چنانچہ چور کے ہاتھ کے بارے میں میں نے آیت آپ کو سنائی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چوری کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، ہاتھ کاٹ دو، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا، اور عبرت کا سامان ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک ہاتھ کٹے گا، چوری کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ زنا کی سزا اگر کسی ایک مرد یا ایک عورت کو دے دی گئی، زنا ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل میں فلسفے کا فرق، ایریڈیکیشن آف دی کرائم، جرم کا استحصال اس کے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچہ اس کی دنیا میں مثالیں، سعودی عرب کے اندر جرم نہیں تھا، اب کچھ ہونے لگا ہے، اس لیے کہ وہاں بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، ورکرز ہیں، مختلف ممالک کے ہیں، وہ انڈین سب کانٹیننٹ سے بھی ہیں، جو ولایا انڈونیشیا وغیرہ سے بھی ہیں، فلپائن سے بھی ہیں، ان میں غیر مسلم بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، تو وہ تو یہ ہے کہ جرم وہاں ہو رہا، لیکن پہلے تو نہیں تھا، وجود ہی نہیں تھا، کرائم فری سوسائٹی، اس لیے کہ سزائیں جو ہے وہ شرعی جو ہے نافذ تھی۔ اور وہ تو پرانی بات تھی جو قریب ہی میں ہمارے طالبان نے کر کے دکھایا، ایسے یہ کام کیا تھا انہوں نے، جو ہے جو ان کی سزا شریعت کی دی، شریعت کی سزا کے نتیجے میں جرم ختم کیا۔ تو اسلام چاہتا ہے جرم کا خاتمہ۔ اب اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو عقلی طور پر، جن لوگوں کے دل میں وہ زیادہ ہی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے وہ ذرا اس مثال کو سوچیں۔ اگر ہاتھ میں گینگرین ہو جائے، یہ خاص مرض ہے جس میں دل سڑ جاتا ہے ہاتھ، تو کیا کرتے ہیں؟ پورا بازو کاٹ دیتے ہیں، ایمپوٹیشن۔ یہ کیا ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے؟ دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے یا خیر خواہی میں ہوتا ہے؟ اگر یہ بازو نہیں کٹے گا، جسم پورے جسم میں زہریلے اثرات پھیل جائیں گے، مر جائے گا۔ اب ڈائبٹیز والے بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کے بگ ٹو میں یا کسی پاؤں میں کوئی زخم ہو گیا، اس کے بعد وہ گینگرین کی شکل اختیار کر گیا۔ اگر ابتدائی دور میں ہو جائے تشخیص تو صرف وہی جو ہے انگلی کاٹی جائے گی یا پاؤں کاٹا جائے گا، جیسا کہ ہمارے عام طور پر ہوتا ہے کہ دیر لگ جاتی ہے تشخیص میں تو پوری ٹانگ کاٹتے ہیں۔ تو کیا اس آدمی سے دشمنی میں کاٹی؟ کیا یہ ظلم ہے؟ یہ اس پورے وجود، پوری اس کی جان کی خیر خواہی ہے کہ اس کا یہ لمب جو ہے یا بازو ہے یا ٹانگ جو ہے وہ کاٹ دیا۔ ایمپوٹیشن کیوں؟ یہ بھی ایمپوٹیشن ہے، امت قوم ایک جسد کے مانند ہے، اس کا ایک جو ہے جز اور ایک عضو جو ہے وہ سڑ گیا، لہذا اس کی اگر آپ جان بھی لیتے ہیں رجم کے ذریعے سے ٹھیک ہے، تاکہ پوری قوم تو بچے نا، پورا جسم تو بچے، صرف ایک ہاتھ کی قربانی دے کر یا ایک پیر کی قربانی دے کر جان تو بچے، پورا جسم تو بچے۔ کہ یہ اصل میں فلسفے کا معاملہ ہے۔ تو اس فلسفے کو نہیں سمجھتے لوگ، اور وہ مغرب کا سارے ذہنوں پر، اعصاب پر مغرب سوار ہے، ہماری وہی سوچ ہے، انہی کا فلسفہ، انہی کا فکر، انہی کی سائیکالوجی، سارا معاملہ ان کا ہے۔ اور مغرب تلا ہوا ہے، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، یہ شریعت محمدی کا دنیا میں نمونہ نہ کہیں آ جائے، جہاں آئے گا جتنی ایول اتنی بڑھ، ان کے لیے یہ ایول ہے، یہ تو کچھ طالبان کا قصور کیا تھا؟ کوئی ثابت نہیں ہے کہ طالبان میں سے کسی نے کوئی عمل افغانستان کی سرحدوں سے باہر کیا۔ الزام بھی انہوں نے لگایا تھا، اسامہ کا لگایا تھا، نوٹ طالبان، القاعدہ، اسامہ، اور طالبان نے کہا تھا اگر آپ کے پاس ثبوت ہے ہمیں دیجیے، ہم مقدمہ چلائیں گے۔ ہمارا مہمان ہے،
اگر وہ یہاں ایسی حرکت کرتا ہے ہم سزا دیں گے، لیکن آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ ہاں کسی اور تھرڈ ملک کے حوالے ہم کرنے کو تیار ہیں جہاں عدل اور انصاف کے ساتھ مقدمہ چل سکے، آپ پر اعتماد دیں۔ سزا کیا تھی؟ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ یہ جو ابلیس کے مجلس شورا نامی نظم لکھی تھی علامہ اقبال نے 1936 میں، انتقال سے سال سوا سال پہلے چھپی ہے، ان کے انتقال کے بعد۔ ابلیس یہ کہتا ہے اپنے سارے مشیروں سے کہ مجھے تو خطرہ اگر ہے تو نہ کمیونزم سے ہے نہ جمہوریت سے ہے، کوئی خطرہ مجھے ہے ہی نہیں۔ جمہوریت ہم نے خود بنائی ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ انسانی حاکمیت ایک شخص نے کی، اب میرا بانٹ دو اس کو، سب کے اندر بانٹ ہے تو انسانی حاکمیت وہی کفر وہی شرک، چاہے وہ ایک آدمی ہو چاہے وہ 1,00,000 آدمی ہو، اصول تو نہیں بدل گئے۔ اسی طرح اشتراکیت سے بھی مجھے کوئی خوف نہیں۔ ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے، اس کی خاک سر میں ہے اب تک شرار آج، وہ شرار آج کو نظر آ رہا ہے دنیا کے اندر، جسے یہ فنڈامنٹلزم کہہ رہے ہیں، جسے یہ کہہ رہے ہیں تشدد پسندی، شدت پسندی۔ یہاں تو اب یہ کہ داڑھی رکھنا بھی شدت پسندی ہے، نماز پڑھنا شدت پسندی ہے، شاعر اسلامی پر عمل کرنا شدت پسندی ہے، شریعت کے خلاف کسی چیز کو اس کی مذمت کرنا شدت پسندی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت مغرب کچھ پر تلا ہوا ہے، چنانچہ یہ سارا معاملہ جو ہوا ہے یہ مغرب کی این جی اوز اور ہمارے جو بھی دانشور امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اس وقت یہ بہت بڑی ایجنسی مشرف کے دور میں کھلی تھی، اس میں آزاد خیال یا جن کو روشن خیال کہا جاتا ہے، دانشوروں کو چارج دے دیا گیا ٹیلی ویژن کا، ان کے چینل کا، ان کا آئیں اور ان پر بات کریں۔ یہ رینڈ کارپوریشن کی سفارش کے مطابق ہوا ہے۔ یہ مسلمان ایک طرح کے نہیں ہے، 4 طرح کے ہیں۔ ٹریڈیشنلسٹ مسلمان ہیں، وہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے، وہ تو اپنے قال اللہ قال رسول میں مگن ہے، مدرسے کے اندر لگا ہوا ہے۔ اور ایک ہے جو فنڈامنٹلسٹ مسلمان ہیں، وہ چاہتے ہیں اسلام کا نظام قائم، یہ ہمارے دشمن ہے۔ اور اگر ٹریڈیشنلسٹ ان کے قریب آ جائیں تو وہ بھی بہت بڑے دشمن بن جائیں گے، ان کو دور رکھو ایک دوسرے سے، لڑاؤ۔ نمبر 3 جو ہے وہ ماڈرنسٹ ہیں، جو جدید جو ہماری تہذیب ہے وہ اس کو اپنے مسلمان ممالک میں رواج دینا چاہ رہے ہیں، وہ تو ہمارے اپنے ہیں۔ ان کو جو ہے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ان کو اپیئرنس ان کا اہتمام کیا جائے کہ وہاں جا کر بات کر سکے، اس لیے کہ ان کو مسجد میں تو سنے گا نہیں، اور داخل ہونے دے گا، انہیں اور کھلوا دینے دے گا، زیادہ ایک راستہ اور بہت بڑا راستہ ٹیلی ویژن۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہو رہا طوفان اٹھا ہے، یہ امریکہ در حقیقت امریکہ کا ایجنٹ، امریکہ کی این جی اوز جن پر کہ وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے، اور اس کے ایجنٹ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو ایجنٹ تو نہیں ہے لیکن مغربی تہذیب کے دل دادا ہے، دے آر سولڈ ٹو دی ویسٹرن سویلائزیشن، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر مخلص ہوں گے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ اسلامی تہذیب کو تو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ان کا اٹھایا ہوا یہ معاملہ جو آیا ہے یہ بہت بڑا جو ہے میرے نزدیک ایک علامت ہوئی ہے اس وقت، اور اس میں پولرائزیشن کا شدید خطرہ ہے۔ پولرائزیشن میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، پاکستان میں سینٹریفیوگل فورسز تو بہت ہیں، توڑنے والی فورسز، مختلف نیشنلٹیز ہیں، بلوچ موومنٹ، اب جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں، اور پتہ نہیں کب سے کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کو علیحدہ ہو کر آزاد ہو جائے گا، گریٹر بلوچستان بنے گا، اس کے آثار ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس کے نیچے جو ہے ایم کیو ایم، اگرچہ وہ متحدہ قومی موومنٹ نام انہوں نے اپنا بدل دیا اپنا مہاجر قومی موومنٹ سے، لیکن یہ کہ جس قدر بڑا اس معاملے پر انہوں نے جلوس نکالا ہے، اللہ کے بندے الطاف حسین، میرے کراچی کی ایک بیٹی عافیہ اور اس کے ساتھ جو ظلم ڈھائے گئے ہیں اس پر تو نہیں نکالا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اس لڑکی کو اگر مارے بھی گئے تو اس کا فوراً چلتی ہے، عافیہ کے اوپر جو مظالم بیتے تو تصور کر سکتے، اور وہ لڑکی کون ہے؟ وہ جاہل نہیں، MIT کے ساتھ ڈاکٹریٹ کیے ہوئے، مالیکولر بایولوجی کے اندر PhD بہت بڑی۔ میں اس سے بات اس لیے ہوں کہ میرے ایک علاج فیلو کی بیٹیاں ہیں، ڈاکٹر فوزیہ ان کی بڑی بہن، جو کبھی آتی ہے ٹیلی ویژن پر، کبھی جاتی ہے ادھر چیف ادھر پکار، کبھی چیف جسٹس کے پاس فریاد لے کر جانا، یہ بھی وہی کی پڑی ہوئی ہے، اور بہت بڑی ڈاکٹر، نیورو فزیشین ہے، بہت بڑی ڈاکٹر۔ ابھی پرسوں یہاں پر ایک بہت بڑا جو ہے وہ نیورو فزیشینس کی ایک کانفرنس تھی، کوئی نئی دوا جو ہے انٹروڈیوس کرنے کے لیے،
اس میں کی بورڈ ایڈریس دینے کے لیے ڈاکٹر فوزیہ آئی تھی کراچی سے لاہور، وہ سے ملنے کے لیے آئی تھی. مجھے تو وہ اپنے سمجھے بزرگوں سے سمجھتی ہے، پھر ممبئی کے والد کا کلاس کروں، اس کے اوپر تو کوئی طوفان نہیں اٹھایا. تو یہ سارا در حقیقت پیچھے کیا ہے، یہ اوپر جو ہے یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، نیچے یہ پوری سازش ہے ویسٹ کی، اسلام کو بدنام کرو. اب وہ کہہ رہے ہیں اسلام از ایول، قرآن از ایول، محمد از ایول، نعوذ باللہ من ذلک. اب پہلے تو یہ تھا کہ صرف وہ لوگ ایول ہیں جو اسلام کو نظام سمجھتے ہیں، باقی اسلام مذہب کے طور پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اب تو وہ اس سے بہت آگے جا رہے ہیں. اچھا اسی عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. اور کہہ رہا ہے ابلیس حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آخری، عورت کی عزت کی محافظت کرنے والی ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. عورت کے ناموس کی حفاظت کے لیے صدر کے احکام ہے، پردے کے احکام ہے. مخلوق سوسائٹی نہ ہو. جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ عراق میں ہوا ہے جہاں عورتیں بھی گئی ہیں فوجی، جو آپ نے پڑھ لیا اخبارات کے اندر، جو ہیراسمنٹ ہوتی رہی، جو ریپ ہوئے، جو وہ پاگل ہو کر دین پاگل ہو کر آئی ہیں وہاں سے، ہوا ہے. وہ تو ہوگا اگر پانی کا بھیج تو نہیں ہو سکتا. اسلام نے اس کے لیے جو ہے شریعت دی ہے، قوانین دیے. حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آخری. سارا بوجھ جو ہے اسلام میں مرد پر ڈالا گیا. تم کا کفالت کرو گے خاندان کی، کماؤ گے پورے گھر کے لیے. بیوی کمانے کے لیے نہیں ہے، بیوی گھر کے اندر رہ کر وہ شمع محفل بھی نہیں بنے گی، وہ چراغ خانہ بنے گی. وہ گھر میں رہیں گے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے گی، بچوں کی تربیت کرے گی. بہترین تربیت تو ماں کی گود میں ہوتی ہے. کتنے بدنصیب وہ بچے ہوتے ہیں جو ماں کی گود سے محروم رہ جائے. یہ کیئر ٹیکر بیبی سیٹرز جو ہیں، یہ ماں کے جذبات ہو سکتے ہیں ان کے اندر. وہ پیسے لے رہے ہیں اپنے پاس بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. اللہ خاص وہ جذبہ، وہ محبت ایک ایک حرکت کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر جو ہوتی ہے ماں کے اندر، وہ ہو سکتی ہے کسی اور. تو بدنصیبی اور ون پیرنٹ فیملی ہے، تو وہاں کوئی رواج ہو گیا، یا وہ بچہ جو ہے وہ باپ کے پاس ہے، ماں چلی گئی چھوڑ کر، یا پھر وہ باپ چلا گیا چھوڑ کر ماں کے پاس. ون پیرنٹ ہے، وہ 2 پیرنٹ تو ہونا ان کے ہاں بہت خاص. یہ تو گویا کہ انگوری سی بات ہے. اور باقاعدہ شادی ہونا یہ بھی بہت کم رہ گیا. وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میریڈ. لیکن اسلام جو ہے وہ چاہتا ہے وہ نظام. اب اسی کے سلسلے کی دوسری کڑی کیا ہوئی ہے، یہ جو معاہدہ ہوا تھا اتنے زیادہ توڑ پھوڑ کے بعد کس قدر سماج کے اندر بربادی آئی، کتنے لوگ مرے، کتنے ڈاکے پڑے، کتنے جو ہے ان کو کڈنیپ کر کے جو ہے پھر کتنے لوگ ذبح کیے گئے، باضابطہ ذبح کیے گئے، کتنے اسکول اڑا دیے گئے. اس کے بعد ایک امن ہوا. ایک شخصیت ہے، معمر ہے، پرانی ہے، بزرگ ہے، صوفی محمد ہے. اس نے شروع کی تھی 1988 سے تحریک شروع کی تھی سوات میں شریعت کے نظام کے نفاذ کے لیے، اور وہ پورا وقت ہے. اس وقت بھی معاہدہ کر کے حکومت پھر گئی تھی. پھر جب وہ کھڑے ہوئے دوبارہ انہیں پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اب جو وہاں پر ان کے داماد نے تحریک چلائی، اب طالبان پاکستان کو کھڑے ہوئے، ان کے قبر میں امریکہ کے ایجنٹ بھی آ گئے، لاء کے ایجنٹ بھی آ گئے، موساد کے ایجنٹ بھی آ گئے، خاص کے ایجنٹ بھی آ گئے. سارے جو گندے کام کیے انہوں نے کیے، طالبان نے نہیں کیے. لیکن بہرحال اب وہی ہوں کسے پتا ہے کون ہے، داڑیاں تو وہی ہے، شکلیں تو وہی بنا رکھی ہے. ایجنٹ بھی آئے گا تو اپنا بھیس بدل کے آئے گا، یوں تو نہیں آئے گا. لہذا اس نے پھر صوفی محمد کو جیل سے نکالا گیا. اس نے نیگوشیشن کی، کیونکہ طالبان پاک جو ہے وہاں کے سوات کے، ان کا لیڈر جو ہے ان کا داماد ہے فضل اللہ. تو انہوں نے جانبین میں جو ہے وہ مذاکرات کروائے، سنا ہوئی جو پروونشل حکومت ہے، حالانکہ اے این پی کی ہے، وہ پختونخوا اب اسے کہنا ہے، ویسے جو صوبہ سرحد کے نام سے ہم جانتے ہیں اسے اے این پی کی حکومت سیکولر حکومت ہے، وہ مذہبی لوگ تو نہیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم امکان ہی نہیں ہے یہاں پر امن کا اس کے بغیر، یہ تو ہاتھ سے نکل رہا ہے. اور خود ان کو اپنی جانوں کے خطرے ہو گئے. اور سمیان ولی کے گھر پر حملہ ہو گیا تھا، بھاگ کر آ کر وہ جو ہے اسلام آباد میں چھپا اپنی جان سے جانے کے لیے. یہ اس طرح زبردست تحریک تھی. اب اس میں جب ہو گیا، معاہدہ ہو گیا،
پروونشل گورنمنٹ نے مان لیا اور صوفی محمد صاحب نے صلح کرا دی، امن ہو گیا، بالکل امن۔ کہیں کہیں کوئی واقعہ چھوٹا سا مجھے بڑا تو وہ تو یہ کہ ہر جگہ ہو رہا، پاکستان میں ہو رہا ہے، لاہور میں ہو رہا ہے، کہیں اور ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ جو بھی جرائم پیشہ ہوتے ہیں وہ بھی تو آگے موجود ہے نا۔ لیکن یہ کہ وہاں پر اکثریت کا جو اصل ہولڈ تھا ثابت ہو گیا کہ وہ سچے طالبان کا تھا جنہوں نے امن قائم کر دیا۔ وہ صوفی محمد صاحب کی جو بھی مصالحت کی کوشش تھی اس کے نتیجے میں امن قائم ہو گیا۔ اب یہ امن معاہدہ جو ہے مغرب کے پیٹ سے حلق سے نیچے نہیں کر رہا، نیگیٹو۔ اس کا تو مطلب ہے تم نے فنڈامنٹلس کے آگے ہاتھ ڈال دیے، تم نے تو گھٹنے ٹیک دیے، پہلے تب سے آئے تھے، اب دباؤ اتنا ہے۔ یہ جب تک ظاہر بات ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کو تو سارا اختیار نہیں ہے، جب تک صدر زرداری صاحب اس پر دستخط نہ کرے، ریٹیفائی نہ کرے، اس وقت تک تو وہ بات نہیں بنتی، قانون تو نہیں بنتا۔ بار بار صوفی محمد صاحب نے کہا کہ دیکھو جلدی کرو، اس پر دستخط کرو اور اس کے اوپر عمل شروع کر دو، ورنہ معاملہ پھر ہاتھ سے نکل جائے گا۔ 2 مہینے کے انتظار کے بعد بالآخر کل انہوں نے اپنا جو مصالحتی کیمپ تھا امن کیمپ اٹھا دیا، تو آج چلے گئے اپنے گھر کی، اب تم جانو اور طالبان جانو۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ پاکستان میں بدامنی ہو، امریکہ چاہتا ہے، اور بدامنی بڑے پیمانے پر ہو تاکہ ہمیں جواب مل جائے کہ ہم اپنی فوجیں لے کر پاکستان میں داخل ہو جائیں، صرف ڈرون نہیں، فوجیں لے کر داخل ہو جائیں۔ یہ صورتحال ہے، یہ انتہائی ایک منفی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے حالات کے اندر، بہت ہی خوفناک۔ ورنہ اتنا امن وہاں ہو گیا، سب لوگ واپس چلے گئے جو گھروں سے نکلے ہوئے تھے، بازار کھل گئے، اسکول کھل گئے، ہر چیز جو ہے مارکیٹیں کام کر رہی ہے، وہاں پر ہر چیز تو امن ہو گئی، اور 2 مہینے نہیں۔ اب زرداری صاحب کیا، جب امن قائم ہو جائے گا تب خدا کے بندے امن قائم کرنے کے لیے یہ معاہدہ ہوا، قائم ہو جائے گا تو پھر تمہیں کیا ضرورت رہے گی تصرف کرنے کی؟ اور اب ہو چکا ہے، 2 مہینے کا دیکھ لو معاملہ کیا ہے۔ فروری میں معاہدہ ہوا تھا، پھر جو معاملہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، کوئی تقریبی کارروائی نہیں ہوئی، کسی کو ذبح نہیں کیا گیا، کسی کو کڈنیپ نہیں کیا گیا، کوئی قتل عام نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بنیل میں کچھ معاملہ تھوڑا سا ہوا تھا، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہاں کے جو بائی الیکشن تھے اس کے اندر فساد پیدا کروایا تھا ANC کی حکومت نے، لیکن وہ بھی جلدی سے کنٹرول ہو گیا۔ تو یہ سارا بھیڑ کا علاقہ، سارا جو ہے سوات کا علاقہ پورا بند ہو گیا۔ لیکن اب جو کل معاملہ ہوا ہے، ملا صوفی محمد صاحب کو اب جانو، تم جانو، طالبان جانے، میں بھی سے نکل جاتا ہوں، میں نے جو صلح کرائی تھی اس کے اوپر تم جو ہے کاربند ہونے کو تیار نہیں ہو، تو الزام جو ہے اب تم جانو اور طالبان جائیں، اللہ اللہ خیر سمجھ۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو انتہائی منفی رخ پر، انتہائی مایوس کن انداز کی طرف سے پاکستان کے حالات میں جا رہے ہیں۔ اور تیسری ایک چیز، امریکہ کی طرف سے پالیسی میں ایک اور پیش رفت ہو گئی ہے، ڈٹ کر وہ کہہ رہا ہے ڈرون حملے جاری رہیں گے، بلکہ بلوچستان میں بھی ہوں گے۔ ابھی یہ کہہ رہا ہے فوج ہم داخل نہیں کریں گے، اس کے لیے وہ جب تک سزا اور نہ پک جائے، تھوڑا تیار نہ ہو جائے پورا چیرا دینے کا، اس وقت انتظار کریں۔ لیکن اس سے اگلی بات جو آپ نے نوٹ کی ہوگی، جو اس ہفتے میں ہوئی، افغانستان میں امن کا قیام بغیر پاکستان کے ممکن نہیں، پہلے تو یہ تھی بات، اب کہتے ہیں بغیر بھارت کے ممکن نہیں ہے۔ اب بھارت کہاں سے آ گیا اس معاملے میں؟ جو بھی معاملہ ہے وہ افغان پاکستان سرحد پر کہتے رہے گا، بھارت اس میں۔ اب یہ ان کی اصل سیکھ جو ہے، اس خطے میں یا تو پاکستان کو ختم کرنا ہے یا نہ ہونے کے برابر کر دینا، اس کے ایٹمی داغ چھوڑ کر اور بھارت کے رحم و کرم پر ڈال دینا، جو چاہو کرو۔ 29 رکھنا چاہتے ہو 29 رکھ لو، میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، کونڈولیزا رائس اس وقت تو ہلری کلنٹن ہے اس کی جگہ پر وزیر خارجہ، لیکن اس سے پہلے بش کی وزیر خارجہ جو ہے وہ افرو امریکن کونڈولیزا رائس، وہ دورہ کر کے گئی تھی بھارت کا اور پاکستان کا، اور جا کر اس نے امریکہ میں بیان دیا تھا پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہم اور بھارت مل کر کریں گے۔ وہ وقت آ رہا ہے، وہ سامنے ایک قدم اور آگے بڑھ گئی تاریخ۔ تو ان دونوں پہلوؤں سے منفی جانب، میں نے کہا تھا 1 قدم 2 قدم اچھائی کی طرف آتے ہیں تو 10 قدم پیچھے، یہ صورتحال ہوئی۔ اب میں کیا کروں؟ میں جو کچھ دیکھتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں، ماوریکم اللہ ما ارا، میں آپ کو وہی دکھاتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں۔ میں تو کوئی پروفیشنل آدمی تو نہیں ہوں، میں یہ تو نہیں کہ جو آپ کو اچھی باتیں لگے وہی بتاؤں، آپ کو جو کڑوی لگے گی وہی بتاؤں، جو خود آپ پر تنقید ہوگی وہ بھی کروں گا۔
آپ خود کس سے بس ہونے کو تیار نہیں، یہاں دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ مجرم ہم سب ہیں، تمام مسلمان والے پاکستان میں، کوئی ایک نہیں ہے۔ ہاں مختلف لوگوں کے حصے زیادہ بھی ہیں، جس کی اہمیت زیادہ، والذی تولی کبرہ، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تھی تو بہت سے لوگ اس میں شریک ہو گئے تھے۔ ایک قرآن کا وہ شخص جس نے کہ سب سے بڑا حصہ کمایا اس میں سے عبداللہ ابن ابی تھا، منافقین رئیس المنافقین، تو ہمارے ہاں ہے جو ان میں سب سے بڑے مجرم ہے۔ لیکن یہ کہ بچا میں نے کوشش اگر نہیں کی یہاں پر اسلام کو قائم کرنے کی تو میں مجرم ہوں، آپ نے نہیں کیا تو آپ مجرم ہیں۔ یہ تو بتانا آپ کو سمجھ میں آپ کے آیا نہ آئے، آپ اس سے ناراض ہو جائے، میرا جمع چھوڑ کر چلے جائے، ٹھیک ہے چلے جائے، نہ ہو یہاں پر رونق، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا یہ پروفیشن نہیں ہے، میرا یہ دھندا نہیں ہے، میرے لیے کچھ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو حق بات تو کہنی ہے۔ اس ہفتے میں یا اس سے پہلے مجھے 2 قدم آگے بڑھ، ابھی اس میدان میں بھی ایک دھماک چوکڑی سی چل رہی ہے، کچھ نہ کچھ کشاکش اندر ہی اندر ہے، جھینگا مشتی ہے۔ باقی جو جھگڑا ہوا ہے تو دینی اعتبار سے اور جو اب انٹرنیشنل علاقائی حالات کے حوالے میں سے یہ جو اس ہفتے کے دوران منفی قدم اٹھے ہیں ہمارے، وہ جو ہے نا امیدی کی طرف جو ہے پیش رفت ہوئی ہے، مجھے نے آپ کے سامنے رکھی، دعا کیجیے۔ لیکن دعا کے لیے پہلی شرط دعا کی، اللہ نہیں سنے گا دعا آپ کی۔ پہلے آپ طے کریں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اور مرنا، میری نماز اور میرا حج اور جو قربانی ہے وہ سب اللہ کے لیے۔ اگر میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے نہیں ہے تو میری دعا اللہ نہیں سنے گا۔ شریعت کی پابندی کیجیے، آپ خود کیجیے، اور یہ کسی نہ کسی جماعت میں شریک ہوگا۔ میں کھل کر کہہ چکا ہوں، میرے نزدیک کوئی اور جماعت نہیں ہے جو اس میں صحیح روح پر کام کر رہی ہے سوائے تنظیم اسلامی، اس میں شامل ہو اور اس کے اندر شامل ہو کر اپنے وسائل کا، اپنے مالیات کا، اپنے جسم و جان کی ذہنوں کی صلاحیت کا حصہ ڈالے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع پر جو ابھی میں نے آج تقریر کی ہے، اس پر میرا 1.5 گھنٹے کا انٹرویو جو ہے ریکارڈ کیا ہے دنیا ٹیلی ویژن میں۔ جو انٹرویو لینے والے تھے ان کے اپنے خیالات ہیں، روشن خیال لوگوں میں سے، جو بھی روشن خیال جس طرح کا بھی اس وقت ہے، میں نے تو کھل کر کہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیوں وہاں پر شریک جو ہے سزائیں نافذ کی؟ میں نے کہا دیکھیے، میں اگر اپنی بات کروں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، میں باہر کی بات کرتا ہوں۔ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے، علیحدہ ہونا چاہتا ہے، اگر علیحدہ ہو جائے پھر وہاں شریعت نافذ کرنے کے لیے بھارت سے اجازت لینی ہوگی اسے۔ فلپائن میں مسلمان جو ہے جنوبی علاقے کے اندر لڑ رہے ہیں، ہمیں آزادی چاہیے، اب اپنا دین قائم کریں گے، اگر کامیاب ہو جائیں وہ قائم کریں تو کوئی الزام ہوگا آپ پر کہ فلپائن کی مرکزی حکومت کی اجازت لیے بغیر آپ نے یہ کام کیسے کر دیں؟ ان سے تو اجازت لے کر ان سے علیحدہ ہوگا تو وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب مانتے ہو کہ سوات میں رٹ ختم ہو چکی تھی پاکستان کی حکومت کی، 2 رٹ، پولیس چھوڑ کر بھاگ گئی، سارے افسر وہاں سے بھاگ گئے، رٹ وہاں کی طالبان کی، تو گویا کہ ان کا علاقہ جو ہے اس وقت عوارضی طور پر آزاد ہو چکا تھا پاکستان سے۔